قائمة بدوام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. کل کی گفتگو میں ایک بات یہ رہ گئی تھی، فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا، سب نے کیا، عزازیل نے یعنی ابلیس نے نہیں کیا، انکار کیا، تکبر کیا تو اللہ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، سزا مل گئی۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اقدس میں جس وقت روح ڈالی تھی اللہ تعالیٰ نے، حضرت آدم کی روح آپ کے جسم میں ڈالی، تو کچھ مفسرین کہتے ہیں جلد اٹھنے کے چکر میں ہڑبڑا کے گر پڑے، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ روح اندر داخل تو ہوئی اللہ کے حکم سے، لیکن اندر سے اس کو گھبراہٹ ملی، تاریکی کی وجہ سے وحشت بھی باہر نکلا، رونے گر گرانا شروع کر دیا روح نے کہ پروردگار، روح انسانی کو تو نے نور سے بنایا اور یہ جسم مٹی کا ہے، اس میں تاریکی تاریکی ہے، اس تاریک گھروندے میں میرا گزر کس طرح ممکن ہے؟ تھوڑا سا پینے کے لیے لانے بولا، پورا برتن ہی اٹھا کے لا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی تو روح جو داخل ہوئی اور بنا اجازت کے باہر نکل آئے، یہ بھی تو نافرمانی ہے نا، کوئی سزا نہیں دیا، بلکہ اور انعام سے نوازا۔ جس وقت روح باہر نکل آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جبریل جاؤ، ہم نے جو اپنا نور خاص عرش معلیٰ پر پہلے سے معلق رکھا ہے وہ نور لے آؤ۔ وہ نور لا کر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا دیا، اس نور کو پیشانی آدم میں جلوہ دیا، اب روح عاشق ہو گئی اس جسم کی۔ وہ نور تھا ہمارے حبیب اللہ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب روح عاشق ہو گئی، اب جب روح داخل ہوئی تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب تک صرف روح اور جسم کی بات تھی، اب آدم جسم اور روح دونوں ایک ہو گئے۔ اب آدم نے تمنا عرض کیا، اے اللہ، جس نور پاک کے طفیل میں میرے جسم میں روح ٹھہری ہے، کیا میں اس کا جلوہ دیکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا انظر الی ابہامک، اپنے انگوٹھوں کو دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو انگوٹھوں پہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ کر، آپ نے محبت کے ساتھ چوم لیا۔ یہ جو ہم انگوٹھے چومتے ہیں اسی سنت کی یاد ہے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم آدم میں داخل ہوا، روح کو اس میں قرار نصیب ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب سجدہ کرو آدم کو۔ اب اس سجدہ آدم میں مفسرین کرام کے کئی اقوال آئے، ایک تو یہ کہ فرشتوں کو اظہار معذرت کے طور پر سجدے کا حکم دیا تھا، چونکہ تم نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سوال کھڑے کیے تھے تو اس کی معذرت ہو جائے۔ مفسرین کرام نے ایک قول یہ بھی فرمایا ہے کہ چونکہ اب نور مصطفیٰ وہاں جلوہ گر ہو گیا ہے، جو تمام سجدے کرنے والوں میں سب سے قیمتی سجدہ کرنے والے ہیں، تو اللہ نے اس نور کی تعظیم میں فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ یہ جو ایک سوال ہوتا ہے کہ میلاد شریف میں بیٹھے رہتے ہو ادب سے
اور پھر ایک وقت کھڑے ہو جاتے ہو حضور کا ادب کرتے ہوئے کہتے ہو، تو کیا حضور کا کھڑے ہو کر کے ادب بجا لانا ہی ضروری ہے؟ تو میاں کھڑے ہو کے بیٹھ کے سجدہ کر کے ہمارے نبی کا ہر طرح سے ادب بجا لایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ نور مصطفیٰ جب آدم علیہ السلام کے پیشانی میں جلوہ گر ہوا، فرشتوں کو اللہ نے کیسے تعظیم کرنے کا حکم دیا؟ سجدے میں گر جاؤ، وہاں کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا۔ نہیں، جب حضور دنیا میں تشریف لائے، بنفس نفیس جب اس دنیا میں تشریف لائے، تو صحابہ کرام سے ہم نے جو سیکھا وہ یہی تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس صحابہ میں تشریف لاتے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا کہ حضور کی آمد کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم نے یہ ادب اپنا لیا۔ اب جب حضور کا ذکر مبارک چل رہا ہوتا ہے تو ہم ذکر سے ہی ذکر کو تشبیہ دیتے ہوئے، چونکہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے اصلاح کے لیے، امت کو دین سکھانے کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو بخاری مسلم کی روایتیں بتاتی ہیں کہ صحابہ اتنے ساکت و صامت، اتنے خاموشی کے ساتھ حضور کی محفل میں بیٹھے رہتے تھے، گویا کہ ان کے سروں پہ چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی ذرا بھی حرکت کریں گے تو چڑیا اڑ جائے گی، ذرا بھی حرکت نہیں کرتے تھے، اتنا ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو جب حضور ذکر فرما رہے ہوتے تو ایسا ادب کے ساتھ بیٹھے رہنا، تو ایسے جب حضور کا ذکر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب حضور محفل شریف میں حاضر ہوتے، آتے، تشریف لاتے، تو صحابہ کرام نے سکھایا ہم ادب کھڑے ہو جاتے تھے تو ہم کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ سب انداز محبت کے ہیں، تعظیم کے ہیں۔ جب جس کا موقع آتا ہے ہم اس کو اپناتے ہیں۔ تمہارا اعتراض کس پر ہے؟ کبھی کھڑے ہونے پہ اعتراض کرتے ہو؟ سجدہ تو سجدہ ہماری شریعت نے اجازت نہیں دی ہے نا، ورنہ سجدہ کی اجازت ہوتی تو ہم انشاءاللہ اس میں بھی پیچھے نہیں رہ سکتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جب سرکار کے روضے پہ حاضر ہوئے نا، دل مان نہیں رہا تھا ایک سجدہ کر ہی لوں، پھر سوچا نہیں انہی نے منع فرمایا، انہی کی نافرمانی انہی کے روبرو کیسے کر لوں؟ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ تو اگر سجدے کی اجازت ہمارے محبوب دیتے بے شک ہم سجدہ کرتے، مگر ہمارے محبوب نے سجدے کی اجازت نہیں دی تو ہم نہیں کر سکتے۔ باقی جن تعظیموں سے حضور نے منع نہیں فرمایا وہ ہم بجا لاتے ہیں۔ جب جو طریقہ مناسب لگتا ہے یا جس طریقے کا موقع آتا ہے ہم اس طریقے سے سجدہ تعظیم بجا لاتے ہیں۔ ان کو اعتراض سے ہی مطلب ہے، اور حضور کی ہی تعظیم سے اعتراض ہے۔ باقی ان کے خود کے حالات ایسے ہیں کہ یہ جناب بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ان کا بڑا آ جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو بڑا ان کا کافر بھی آ جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس رسول اللہ کی اب وہ کیا کہتے ہیں، تو کیا جب تم کھڑے ہو تو تبھی حضور آتے ہیں، اس سے پہلے اس کے بعد میں؟ بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری محفلوں میں کیا ہوتا ہے۔ ہماری محفلوں میں سرکار کی زندگی پاک کے ساری باتوں کو، ضروریات کو جن کے محفل رہتی ہے بیان کر دیا جاتا ہے۔ حضور کی تشریف آوری کا بیان سب سے آخر میں ہم کرتے ہیں، حضور کے پیدائش کا بیان جس کو میلاد بولتے ہیں نا، میلاد شریف آخر میں بولتے ہیں۔ یہ ادھر کچھ سالوں سے یہ بات مفقود ہو گئی ہے، یہ ہمارے علماء جو ہے نا اپنے طور پر رنگ رلیاں منا رہے ہیں، یہ تقریریں کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی ایران توران ایک تقریر رٹیے پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کے وہی کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، نذرانے لے رہے ہیں، 50,000 60,000 1 لاکھ روپیہ، اب 1,20,000 روپے کے بھی مقرر ہیں ہمارے درمیان میں، ایک رات کا 1,20,000 روپیہ، وہ بھی طے کر لیتے ہیں میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ بات نہیں کروں گا، میں آرام بھی فرماؤں گا، 5 اسٹار ہوٹل ہونا، کسی کے گھر میں نہیں ٹھہرتا، یہ وہ تو وہ آئیں گے وہی تقریر گھما گھما کے وہ پورے ہندوستان میں چلانا ہے، ان کو کیسٹ وہی دہرانا ہے بس۔ تو میلاد شریف کا ذکر، حضور کی آمد کا ذکر کب ہونا، کب ہو کے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا۔ ایک جگہ تو ابھی ہمارے وہاں میں نے دیکھا، اللہ بچائے رکھے، اتنی بڑی محفل بھی سیدھے دعا مانگنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا سلام کب پڑھو گے بھائی؟ تب حضرت کو دھیان آیا کہ سلام بھی پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا بتاؤ، 50,000 روپیہ نذرانہ لے کے آئے ہیں، ان کو محفل کے آداب سے واقفیت نہیں،
آج محفلوں میں کیا ہوتا ہے، اول تو آدھا ٹائم تو یہ ناچنے گانے والے کھا لیتے ہیں، جو گوئی آتے ہیں نا نعت خواں، چینخ چلا کے. ابھی میں نے سرکار کی محفل پاک کا حال بتایا کہ سرکار بیان فرما رہے ہوتے، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو صحابہ کیسے بیٹھتے تھے، جیسے ان کے سروں پہ چڑیاں بیٹھی ہوں کہ ذرا ہلے تو چڑیا اڑ جائے گی. اتنا مؤدب ساکت و صامت بیٹھتے تھے. اور آج تو محفل میں کوئی خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے. نقیب لوگ، شاعر لوگ آگے سے سبحان اللہ، پیچھے سے سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، اپنی ماں کے نام پہ سبحان اللہ. اتنا چلواتے ہیں، خود بھی چلاتے ہیں سب سبحان اللہ. اگر میں آپ کو بتا دوں، کسی کے کہنے کے اوپر اگر آپ نے سبحان اللہ کہا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. آپ کے دل سے نکلنا چاہیے تب ثواب ملے گا. یہاں تو زبردستی کہلواتے ہیں، استاد کے نام پہ کہو، پیر صاحب کے نام پہ کہو، ماں کے نام پہ کہو. اچھا سوال یہ ہے کہ اللہ کا نام لیں گے تو اس میں ماں کا نام لینا ضروری ہے؟ یعنی کیا ہم نے ہماری ماں کو اللہ سے بھی اوپر ٹھہرا دیا کیا؟ یہ جو ایسا کرتے ہیں نا، میں ٹوکتا ہوں کئی جگہ، تو ساتھ نہیں دیتے. ہمارے علماء جو ہے نا سب جی حضوری خوش آمدی طبیعت کے ہو گئے ہیں. جو کہتے ہیں نا اپنی ماں کے نام پہ سبحان اللہ کہو، دونوں ہاتھ اٹھا کے، تو کیا مطلب اللہ کا نام ماں کے بعد لیں گے؟ یہ اللہ کا نام لینے، اللہ کی پاکی بولنے کے لیے ماں کی ضرورت ہے کیا؟ بنا ماں کے ہم اللہ کی پاکی نہیں بول سکتے. اس میں ماں کا واسطہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے، کسی کام کو کرنے کے لیے محترم بشان جو اس کا قریبی ہو اس کا واسطہ دیا جاتا ہے. یہ طریقہ ہے. جیسے ہم کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ ہمارے گناہ اپنے رسول کے طفیل میں بخش دے. کیا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم رسول کا وسیلہ پکڑتے ہیں. اب اگر ہم اللہ کا ہی ذکر کرنا چاہیں، سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ پڑھنا چاہیں، تو اس میں ماں کا وسیلہ کیوں لانا بھائی؟ ایک دم الٹے طبیعت کے ہو گئے ہیں. کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں. جیسوں کو اپنے حساب سے جیسا چاہتے ہیں رنگ دیتے ہیں، پیسے لوٹنے کے لیے. دونوں ہاتھ لہرا کے بولو. ہاں جیب بھاری ہے تو جیب کے ساتھ بھی بولو، ہے نا. ہلکے جیب ہے تو اس کو اور ہلکا کر لو، رسول اللہ رسول کے نام پہ. دنیا بھر کے یہ سب کر کر کے جو ہے نا قوم کا مزاج ہی بگاڑ دیے. یہاں تک کہ اب صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے، کب پڑھنا ہے. 5000 لوگ آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں، سلام کے وقت 300 لوگ کھڑے رہتے ہیں، 300 لوگ پڑھتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ سرکار کی محفل کا نام رکھے ہو سرکار کی محفل، تو سلام کتنے لوگ پڑھے آپ نے؟ 300. باقی کے تو آپ کے چونچلہ سن کے بھگتے چلے گئے، محفل خالی کر دیتے تب سلام پڑھتے ہیں. وہ بھی ذکر شریف احمد کا نہیں ہوتا، بس صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ ایسا بولتے ہیں. وہاں کم سے کم میلاد تو کر دو، سرکار کی تشریف آوری کا 2 جملے میں ہی صحیح ذکر کر دو. ہمارے سرکار جب تشریف لائے تھے تو کائنات ارضی و سماوات نئے حضور کی تعظیم میں قیام بجا لایا تھا. آپ بھی اس کی سنت ادا کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اتنا تو کم سے کم کر دو. ہم لوگ سیدھا کیا کھڑے ہو کے سلام پیش کریں. اور کئی جگہ تو ابھی ہم نے ایک جگہ دیکھا، ہم بول دیے، چونکہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے، ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں. وہ 50,000 روپیہ نذرانہ والے، ہم 500 والے ہیں. تو پھر حالانکہ پڑھے سلام ان نے، ایسے ہی فاتحہ کر دو بولے. انہوں نے کہا ایسے کیسے سلام نہیں پڑھیں گے کیا؟ اچھا سلام بھی پڑھنا ہے، چلو کھڑے ہو جاؤ. ایسا بول کے کھڑے ہو پڑھے سلام. اب یہ ہے کہ دنیا بھر کے ایک ٹائم تھا، عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا تھا الہ آباد میں اس وقت پڑھتا تھا مدرسے میں. تب میں نے دیکھا جلوس نکلتا تھا رات میں، جلوس عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ جلوس نکلنا شروع. وہاں ہر محلے کا الگ الگ جلوس ہوتا تھا. بیچ میں نخاس کونا میں کوتوالی کے سامنے ایک بڑا سا اسٹیج رہتا تھا. وہاں پہ قاضی شہر تشریف رکھتے تھے، قاری سید مقبول حسین حبیبی صاحب. وہ تشریف رکھتے، ہر جلوس کو ان کی سجاوٹ، محبت، نعت خوان لوگ جو ان کے ساتھ ہوتے تھے اس کے حساب سے نمبر الاؤ کرتے تھے. جن کا سب سے زیادہ نمبر ہوتا تھا ان کو بڑا انعام بعد میں ایک محفل ہوتی تھی اس میں دیا جاتا تھا. تو اس میں رات بھر جلوس گشت کرتے ہیں اور پورے شہر میں جامع مسجد کی مائک کا کنیکشن ہوتا تھا. فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوا نا، بس یہاں پہ مائک پہ اذان شروع، جو جہاں جو پڑھ رہا ہے تو ویسے سب خاموش، بس ایک آواز پورے شہر میں ہوتی تھی. اور جیسے اذان ختم ہو جو جہاں ہے وہی فجر کی نماز پڑھتا، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر صلاۃ و سلام شروع ہوتا. تو وہ سلام جو پڑھا جاتا تھا نا، فجر کی اذان ہوئی اور اول وقت میں نماز ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد جو سلام شروع ہوتا تو سورج بلند ہو جاتا تب تک پڑھتے تھے سلام.
مصطفیٰ جان رحمت میں 172 اشعار ہیں. کتنے؟ 172. ہاں، ہم لوگ 5 6 7 پہ اپنی بیٹری ڈاؤن کر لیتے ہیں. تو وہاں ہم نے دیکھا قاری صاحب پڑھتے تھے اور پورے لوگ جو جہاں ہے وہیں اس سلام کو پڑھیں گے نا. سرکار کی پوری سیرت ہے اس سلام کے اندر. ایسی ایسی خوبیاں بیان کی ہیں سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں. عشق و محبت والی بات ہے نا. ہم لوگ نعرہ تو لگاتے ہیں عشق محبت اعلیٰ حضرت، مگر کیسا عشق و کیسی محبت پتہ ہی نہیں ہے ہم کو. تو لمبا سلام پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے کہ سورج بلند ہو جاتا تھا. پھر سلام ہوا، اس کے بعد فاتحہ. وہاں پہ جلوس، چونکہ یہاں جب جلوس نکالنے کی تیاری ہوتی ہے تو وہاں جلوس ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہاں 11ویں کا دن گزر کے رات میں جلوس نکال دیے عشاء کے بعد، اور 12ویں شریف کو سمجھیے کہ چاشت کے وقت ختم ہوا، جلوس ختم، سب اپنے اپنے گھروں کو گئے، سناٹا ہو جاتا تھا. ہم لوگ 12ویں والے ہی دن نکالتے ہیں، وہ بھی 9 بجے بولیں گے تو 11 بجے. 2 گھنٹہ لیٹ تو چلنا ہمارے لیے لازم ہے، ورنہ مہاراشٹر میں رہنا مشکل ہے نا. 2 گھنٹہ تو لیٹ کریں گے ہم، وہ ہمارا فائدہ ہی کیا. لیٹ کرتے 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 تب نکالتے ہیں. یہاں جو وہ اہل حدیث اور وہاں بھی لوگوں کا ایک اعتراض ہے، اس کو ہم لوگ سچا کرتے ہیں. ان کا اعتراض کیا ہے؟ 12ویں تاریخ کو سرکار کی وفات بھی ہے، اور سرکار کی وفات جو ہوئی ہے نا ضحیٰ کے وقت. ضحیٰ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ زوال سے پہلے ہوئی ہے. ہم لوگ اس وقت جلوس نکالتے ہیں جب سرکار کی وفات کا وقت ہے. پیدائش کے وقت تو ہم اپنے گھروں میں سوئے رہتے ہیں. ہمارے پاس یہ سوال آ گیا تھا، وہ تو کہو کہ اللہ نے دماغ دیا، عقل دی کہ ہم نے سنبھال لیا. میں نے کہا کہ دیکھو تم جو کہہ رہے ہو نا ضحیٰ کے وقت سرکار کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے مانتا ہوں، مگر آپ کے منڈلا کا ضحیٰ کا وقت نہیں تھا نا، وہ مدینہ کا ضحیٰ کا وقت تھا، اور یہاں سے وہاں 2.5 گھنٹے کا انتر یوں ہی ہے. جب وہاں زوال کا وقت ہونے لگتا ہے تو اپنے یہاں 8 بجتے ہیں، 8 بجے تو جلوس نکالتے ہیں ہم لوگ، اس سے پہلے ہی نکال لیتے ہیں. یہ تم جو کہہ رہے ہو نا تو وہ وقت پتہ نہیں نکالتے، 2 گھنٹہ پہلے ہے اپنا سمے. تو وہاں اگر جیسے 10 بجے کا وقت ہو رہا ہے ظہر کا، تو ہمارے یہاں تو اس وقت 1 بج گیا نا، 12-1 تو بج ہی گئے. 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، 12:30 بج گئے تو ختم. 12:30 بجے تھوڑی نکالتے ہیں جلوس، مجھ سے پہلے ہی نکال لیتے ہیں، پیدائش کے وقت نکالتے ہیں. ایسا سنبھالنے کے لیے اللہ نے عقل دی. باقی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی لیت لطیفی اور آرام طلبی کے حساب سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. اب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح قرار پائی، چونکہ آپ کے پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جلوہ کرا. اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کو رکھا تو اکیلے میں وحشت ہونے لگی کہ تنہا کیسے اتنی بڑی جنت میں رہے. تو پھر آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے نور محمدی کے طفیل میں، اسی نور کے طفیل میں نیند کا غلبہ طاری کیا. آپ آرام سے سو گئے. جب آپ سو گئے تو آپ کی ایک طرف کی ایک پسلی نکالی اللہ نے، اس میں سے پھر حضرت حوا کو بنایا، اور حوا کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کے پاس بٹھا دیا. جب آدم کی نیند کھلی تو ماشاءاللہ یہ خوبصورت چیز کیا ہے؟ حکم ہوا یہ تمہاری زوجہ ہے، تمہاری جنس میں سے ہے. تو آپ ان کی طرف بڑھنے لگے تو اللہ نے فرمایا رک جاؤ، ابھی پہلے نکاح ہو جائے، مہر کر لو. حوا کو ہم نے تمہارے سکون قلب کے لیے ہی بنایا ہے، لیکن نکاح کر لو، مہر کر لو. تو نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبہ نکاح سب سے پہلا اللہ نے پڑھا، آدم کا خطبہ، اور پھر نکاح کر دیا. تو پھر آدم علیہ السلام بڑھے تو فرمایا آدم ابھی تم نے مہر ادا نہیں کیا. عرض کی پروردگار ان کا مہر کیا دینا ہے؟ ارشاد ہوا 10 مرتبہ درود پڑھنا محمد عربی. سبحان اللہ. تو آدم علیہ السلام حوا سے ملے، اولادیں ہوئی. مہر کیا تھا؟ اس میں بھی اتنا بولنے کے بعد بھی کیا، میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، آپ لوگ تو کم سے کم بولو. مہر کیا تھا؟ 10 مرتبہ، وہ بھی کون سا؟ رسول اللہ کے اوپر درود شریف پڑھنا. تو آدم کی جو اولادیں حلالی ہیں وہ درود شریف کو آج بھی اپنے ماں کی مہر کا حق سمجھتے ہیں. جو آدم کی ناحلف اولاد ہے وہ درود شریف کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. جو حلالی اولادیں ہوں گی وہ اپنے باپ ماں کی مہر کو کیسے حرام کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم لوگ چونکہ الحمدللہ
حلالی اولاد ہے آدم کی، فرما بردار اولاد ہے. تو درود شریف کو تو اپنی ماں حضرت حوا، اپنی دادی حضرت حوا کا حق سمجھتے ہیں. میں سمجھ گئے. اب جو انسان رسول اللہ کا احسان قبول کرنے کو تیار نہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ حرام کی طرف تو نہیں بڑھ رہا ہے. اسی لیے حضور کی توہین کرنے والے کو قرآن پاک میں ایک جگہ کہا گیا ہے والعاشرۃ ارنؤ من زنیم. اور 10ویں بات خرابی کی یہ ہے کہ وہ نطفہ ناتحقیق ہے. رسول کی توہین وہ کرتا ہے جس کے نطفے میں شک ہو. اب جب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا. وہ پیڑ کو وہی جو میں نے کل بتایا تھا کہ اندر سے نکال کے کتل کے جو کونے میں دفن کیا تھا، وہ گیہوں کا تھا یا انگور کا تھا. مفسرین کرام اپنے اپنے حساب سے بات کرتے ہیں. کل ملا کے یہ ہے کہ وہ شجر ممنوعہ تھا، منع کیا ہوا پیڑ، اس کی پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. یہاں پہ فتکونا من الظالمین کا لفظ آیا ہے. ظالم عام طور پر ہم لوگ اپنے معاشرے میں جس چیز کو ظالم بولتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ وسیع کر دیا معاذ اللہ. ہمارے معاشرے میں جس معنی میں ظالم بولا جاتا ہے، اس معنی میں اگر کوئی نبی کو ظالم کہے گا کافر ہو جائے گا، یہ نبی کی توہین ہے. تو وہاں پہ اللہ نے جو فرمایا اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. ظالم نہیں کہا اللہ نے، حد سے بڑھنے والا کہا. اصل میں لغت میں ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کا اس کے غیر محل میں رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے. انبیاء کرام سے ظلم متصور نہیں، وہ ظلم نہیں کر سکتے. سمجھ گئے. اب یہاں پہ اللہ نے کہا تو لوگ کہنے لگے کہ نہیں ہم بھی کہیں گے اللہ نے تو کہا ظالم. سمجھ گئے. تو اللہ مالک علی الاطلاق ہے. محبوبان بارگاہ الہی کو پیار سے، جیسے ہمارا بچہ کبھی زیادہ بدماشی کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے، تو ہم لوگ بول دیتے ہیں شیطان ہے، یہ بولتے نہیں بولتے. کوئی دوسرا ہمارے بچوں کو شیطان کہے گا تو ہم کو اچھا لگے گا کیا؟ نہیں لگے گا اچھا. ہم کہہ دیتے ہیں اپنا بچہ ہے، پیار میں ہی بول ڈالتے ہے نا. کوئی کہے دوسرا کہے یہ گالی مانیں گے ہم. بالکل ایسے ہی اللہ اپنے محبوبوں کو جس طرح چاہے فرمائے. کسی بندے کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ اللہ کی باتوں کو سند ملا کر کے وہ بھی کہنے لگ جائے. اور پھر یہاں پہ اللہ نے ان کو واقعی میں جس معنی میں تم ظالم بولتے اس معنی میں ظالم نہیں کہا، بلکہ اللہ نے جو کہا اس پیڑ کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری حد ہے اس کے پاس. اب اس کو منع فرمایا تھا. حضرت آدم نے وہاں پہ اجتہاد کیا. اجتہاد میں آپ کو ایسا سمجھ میں آیا کہ جو منع کیا ہے تو منع تنزیہی ہوگا، تحریمی نہیں ہوگا. منع دونوں طرح کا ہوتا ہے. تو آپ نے تنزیہی سمجھا اس لیے ابلیس کے رونے گانے میں آ گئے، تناول فرما لیا. اگر آپ تحریمی سمجھتے تو ابلیس روتا کہ کوئی روتا، آپ پھر ہرگز نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ نبی سے گناہ ممکن ہی نہیں ہے. تو انہوں نے جو کیا خطا اجتہادی، اور یہ بات مسلم ہے کہ اجتہاد کرنے والے کو اجتہاد کی غلطی میں بھی ثواب ملتا ہے، وہ بھی گناہ میں نہیں شمار کیا جا سکتا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا گیا. شیطان نے کسی طرح پہنچ کے، کل وہ بات بتا چکا ہوں، پہنچ کے حضرت حوا کے پاس رونا گانا شروع کیا. حضرت آدم آئے تو ان کے پاس بھی وہاں پہ دھوکہ دینے میں کامیاب یوں ہو گیا وہ کہ اللہ کے نام کی قسم کھایا. اب حضرت آدم کو لگا کوئی بھلا اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے کیا؟ آج ہمارے یہاں بھی یہ بات ہے، کوئی اگر اللہ کی قسم کھا لیتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا لیا اب تھوڑی ہو سکتا ہے. مگر جو شیطان کی نسل ہوگا وہ اللہ کے نام کی قسم جھوٹی کھا لے گا تو اس کے لیے کوئی برائی نہیں، وہ کھا لیتا ہے. جیسے ابلیس نے کھا لیا، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھایا. حضرت آدم کو اس سے لگا کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، بات صحیح ہو گئی، کھا لیا تھوڑا. اب وہ لینا تھا فوراً. بدت سوآتہما، ان کے اندر کی شرم کی چیزیں ظاہر ہو گئی، لباس جنت اتر گیا فوراً.
ہم نے فرمایا نیچے اترو، اب جنت میں نہیں رہنا ہے تم کو۔ اچھا جنت سے اس سے پہلے بھی تو بھیج سکتا تھا، اللہ کو تو منظور ہی تھا نا دنیا میں بھیجنا، وہ اسی کو ایک سبب بنایا، پھر جیسے ہی کھایا ویسے فوراً بھیج دینے کا حکم کیوں دے دیا معلوم ہے؟ اس پیڑ میں کچھ ایسی خاصیت تھی کہ اس کے کھا لینے کے بعد رفع حاجت کی ضرورت پیش آ جاتی، یعنی پیشاب پاخانہ لگتا۔ اب تک جو حضرت آدم و حوا جنت میں تھے نا، ان کو پیشاب پاخانے کی حاجت نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ ہم بھی جب جنت میں جائیں گے تو اس کی حاجت نہیں ہوگی، وہ سب جو دنیا ہی میں ہے، آخرت میں اس کی حاجت نہیں پیش آئے گی۔ اب حضرت آدم و حوا نے وہ پیڑ کھا لیا تو اب ان کو حاجت ہونی ہے، تو اللہ نے فرمایا اب جلدی سے جاؤ گے، وہ یہاں نہیں کرنے کا کام۔ اب میں یہاں پہ ایک مسئلہ عرض کروں، انبیاء کرام کے جو فضلات شریفہ ہوتے ہیں یعنی پیشاب پاخانہ امت کے حق میں پاک ہوتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوتا، سمجھے؟ امت کے حق میں وہ پاک ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اس سے منزہ اور پاک رکھنے کے لیے آدم و حوا کو دنیا میں بھیج دیا کہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اب دوسری طرف دیکھو، اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ جو گناہوں کی نجاست کے ساتھ ملوث ہوگا وہ اپنی ناپاکی کے ساتھ جنت میں جائے گا کیسے؟ جب آدم اندر تھے تو تھوڑی سی نجاست کا احتمال ہوا، جبکہ یہ ہمارے حق میں پاک تھی، وہ نجاست نہیں، نبیوں کے حق میں ناپاک ہے، وہ امتی کے حق میں نبیوں کا پیشاب پاخانہ پاک ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے جانے کا حکم دیا۔ تو اگر ہم گناہ کی نجاست میں ملوث رہیں گے تو ہم جنت میں کیسے داخل ہو جائیں گے؟ ہم تو پہلے سے باہر ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اپنے آپ کو جنت میں جانا ہے تو تم گناہوں کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کر لو، اور وہی جو نجاستیں کچھ لگی رہ جائیں گی اور ویسے چلے جائیں گے، انہی نجاستوں کو دھونے کے لیے جہنم بنایا ہے اللہ نے۔ جو اس امت کے بھی کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، وہ اسی وجہ سے کہ گناہوں کی نجاست باقی رہ گئی، ان کو دھونے کے لیے۔ اب دھونے کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کسی چیز کو آپ دھونا ہے پانی میں ڈالیں گے تو ہمیشہ چھوڑ دیں گے کیا دھونے کے لیے؟ کہ اس کو پانی میں ڈالے دھل گیا نکال لیے، ایسے ہی ہے۔ تو امت محمدی کے لوگ بھی اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو بس اتنی دیر جتنی دیر میں کہ دھل جائے، دھل گیا، اس کے بعد پھر کسی نہ کسی کی یاد آ جائے گی، رسول اللہ یاد پا لیں گے یا غوث پاک یاد، تمام ہمارے شفاعت کرنے والے بہت ہیں، کسی نہ کسی کے دھیان میں آ جائے گا کہ یہ کیوں کون جہنم میں جل رہا ہے، ارے یہ تو فلاں ہے، بلا دو، چلو کوئی نہ کوئی شفاعت کرنے والے ہمارے آ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ آدم علیہ السلام ہندوستان میں سرندیپ کے پہاڑیوں پر اتارے گئے، اور ان کے طفیل میں ہندوستان کا جو ساؤتھ ایریا علاقہ ہے نا، دکھن کا علاقہ، وہاں پیڑ پودے خوشبودار ہو گئے آپ کی برکت سے۔ حضرت حوا جدہ میں اتاری گئی، سانپ اصفہان میں اتارا گیا، سب کو الگ الگ جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا، اور آدم کو توبہ کرنے کا حکم دیا۔ کہ آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، رونا شروع کیے، اتنا روئے کہ 300 سال تک روتے ہی رہے۔ اس زمین پہ سب سے زیادہ رونے والوں میں حضرت داؤد کا ذکر آتا ہے کہ آپ اتنا روئے تھے کہ پوری زمین والوں کے آنسو اگر جمع کیا جائے تو داؤد علیہ السلام کے آنسو ان سے بڑھ جائیں گے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے اتنے آنسو تھے کہ حضرت داؤد کا پوری زمین والوں کے رونے کے آنسو کو جمع کیا جائے تو ان سب سے بڑھ جائیں گے حضرت آدم۔ 300 سال ہوئے تھے، جب 300 سال ہو گئے، آخر وقت ہو گیا، آخر روتے تھے، ٹہلتے تھے، پھرتے تھے، آگے ڈھونڈتے تھے حضرت حوا کو، عرفات کے میدان میں آخر میں پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ عرفات کے میدان میں، وہاں جا کر کے جبل رحمت کے دامن میں آج بھی تھوڑا سا نشان رہ گیا، کاٹ کے تو برابر کر دیے ہیں، آج بھی اصل میں حج وہی ہوتا ہے، حج کا اختتام وہی وقوف عرفات سے ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، رو رہے، سجدہ کر رہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا جبریل آدم کو سبق یاد کروا دو۔ جبریل آسمان دنیا پہ نازل ہوئے، بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی جبریل نے پڑھا فوراً آدم کو یاد آیا، ارے باپ رے، ہاں محمد، اللہ نے فرمایا تھا تیری اولاد میں ہوگا، اس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ عرش پہ لکھا ہوا رکھا ہے۔ فوراً سوال کیا، اے اللہ میں محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں بخش دے۔
جیسے یہ سوال کیا اللہ نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلق جسدا، آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا جبکہ اللہ کو معلوم ہے کیسے جانتا ہے. پھر اللہ نے پوچھا آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا، ابھی تو ہم نے ان کا جسم نہیں بنایا. عرض کیا اذا خلقتک بیدک ونفخت فیہ من روحی فرفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انک لم تصف الی اسمک الا حب الخلق الیک. اللہ تو نے جب میرا پتلا بنایا، مجھ میں میری روح ڈالی، پیشانی پہ نور محمد کو جلوہ گر کیا، میں نے اپنا سر اٹھایا تھا تو عرش کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا. میں تب سے جانتا ہوں کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا وہ سب سے زیادہ محبوب ہے. اب میں نے اس کے وسیلے سے سوال کر دیا تو اللہ نے فرمایا یا آدم صدقت انہ لحب الخلق الی واذ سألتنی بحقی قد غفرت لک. آدم تو نے سچ کہا، بے شک مجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جب انہی کا نام تو نے لے لیا ہے تو جا میں نے بخش دیا. آدم کی خطا بخشی گئی، دم میں دم آیا، جس دم کے لیے پیش خدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسے یہ پیغام ملا آدم سے، جیسے سر اٹھائے دیکھتے کیا ہے سامنے سے ایک دوسرا انسان نظر آ رہا ہے. ادھر آدم ہے، ادھر حضرت حوا چلی آ رہی ہے. حضرت حوا آدم کو ڈھونڈ رہی ہے، حضرت آدم حضرت حوا کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دور دور سے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں. میدان تھا وہ، اسی لیے پہچاننے کو عربی میں عرفات بولتے ہیں، عرفات، اس لیے اس میدان کا نام عرفات ہوا. آدم علیہ السلام کی توبہ اس جگہ پہ قبول ہوئی، اس لیے اس پہاڑ کا نام جبل رحمت ہو گیا. حاجیوں کو بھی اپنے ارکان مکمل کرنے کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے، وقوف کرنا پڑتا ہے، ٹھہرنا پڑتا ہے. ظہر سے عصر تک ٹھہرو یا عصر سے مغرب تک ٹھہرو، وہاں ٹھہرے رہو، اپنے گناہ کی مغفرت وہاں ملنی ہے. ہمارے باپ کو ملی تھی تو ہم کو کیوں نہیں ملے گی؟ مگر ساتھ میں یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے باپ کو مغفرت ملی تھی محمد الرسول اللہ کے نام کے طفیل، تو ہم کو ان کا نام چھوڑ کے نہیں ملنے والی ہے نا، ہم کو بھی ان کے نام کی طفیل میں ملے گی. اسی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے. وہ کلمے کیا ہوئی؟ اسألک بحق محمد ان تغفر لی، محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں مجھے بخش. تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان. آدم علیہ السلام کی توبہ وہاں پہ قبول کی. یہ ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے میاں.